بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم خاص کی تفریعات چل رہی ہیں، ان میں سے شاید یہ 6ویں تفریع ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے 4 بیان کرے، بیچ میں 2 اعتراض کا جواب دیے مصنف منار، پھر اس کے بعد 3 تفریعات بیان کر رہے ہیں تو ایک گزر گئی۔ کون سی تفریع تھی وہ؟ ایقاع الطلاق بعد الخلاء کی۔ کیا تھی؟ طلاق کو واقع کرنا خلا کے بعد۔ اس کے بعد اب بتا رہے ہیں ووجب بہر المثل بنفس العقد فی المفوضۃ۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ مفوضہ میں نفس عقد سے مہر مثل واجب ہوگا۔ مفوضہ میں نفس عقد سے مفوضہ میں مہر مثل واجب ہوگا۔ یہ تو بہت آسان ہے، اپنی ہدایت میں سب پڑھ چکے ہیں، ہدایت میں پڑھے نہیں پڑھے مہر کے بارے میں ابھی؟ اگر کسی خاتون نے جنید میاں سے نکاح کیا، کیا بول کے صرف اپنے آپ کو سپرد کر دی، مہر کا کوئی ذکر نہیں، مہر کا یہ بولے کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، انہوں نے خوشی خوشی بولے کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، ہو گیا نا بھائی؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں بھی خاموش، انہوں بھی خاموش، ایسا نہیں ہوتا۔ مہر مثل آ جائے گا، مہر مثل آ جائے گا، پڑھے نہیں پڑھے اپن؟ اس کو کہاں سے نکالتے ہیں؟ خاص کے حرف سے نکالتے ہیں۔ دیکھیے، عطف علی قولی صح ایقاع الطلاق وتفریع علی حکم الخاص، یہ عطف مصنف کے قول صح ایقاع الطلاق پر، یہاں پر صح ایقاع الطلاق، اسی وجہ سے مہر مثل واجب ہو جائے گا نفس عقد میں مفوضہ میں، نفس عقد سے مفوضہ میں، اسی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ خاص بین بنفسہ ہی ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، اسی وجہ سے مہر مثل واجب ہو جائے گا صرف عقد سے مفوضہ لڑکی میں۔ مفوضہ لڑکی کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، انہیں یہ تو یہی بولی کہ مہر کا انکار کر دی، مجھے مہر نہیں چاہیے، میں نے نکاح کر لیا، یا مہر کا ذکر نہیں کری، مہر کا دونوں بھی کیا ہے؟ مفوضہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، یہ وتفریع علی حکم الخاص، خاص کے حکم پہ تفریع ہے۔ ای ولاجل ان العمل بالخاص واجب، یعنی اس وجہ سے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے، ولا يحتمل البیان، اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ واجب ہے مہر مثل نفس عقد سے بغیر کسی تاخیر کے وتی کی طرف مفوضہ میں، وتی کی طرف مفوضہ میں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ مطلب وتی تک تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی نکاح ہو گیا مہر مثل آ جائے گا، وتی تک تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح ہوتے ہی شاہد میاں دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو بھی مہر دینا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وتی تک تاخیر کی ضرورت نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہاں پر؟ قرآن مجید میں، من غیر تاخیر الی الوتی فی المفوضہ میں، مفوضہ میں وتی کے تاخیر کے بغیر، وہ ہوا ان کان بکسر الواو۔ اچھا، یہ مفوضہ ہے کہ مفوضہ ہے؟ دونوں بھی ہو سکتا ہے، بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ تو ہم تو مفوضہ پڑھے، ہم تو کیا پڑھے؟ مفوضہ پڑھے۔ تو اگر وہ کسر واو کے ساتھ ہے تو معنی ہوں گے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا بغیر مہر کے، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا بغیر مہر کے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بفتح واو ہے، مفوضہ، تو کیا مطلب؟ جس کو سپرد کر دیا اس کے ولی نے بغیر مہر کے، اس کو کیا نام ہے ولی کا؟ ارے سسرے کا نام کیا نہیں معلوم، اس کے ولی نے اس کو سپرد کر دیا بغیر مہر کے، تو اس کو بولتے ہیں مفوضہ کے ٹائم پہ۔ خیر چلو، کچھ بھی ہو، آپ چاہے پوری پڑھ لو۔ اگر وہ واو کے فتح کے ساتھ ہو تو معنی وہ ہوتے ہیں، نیند بھاگ گئی نا شادی کا نام لیتے ہی، جس کو سپرد کر دیا اس کے ولی نے بغیر مہر کے، وہو الاصح، لیکن مصنف فرماتے ہیں یہی زیادہ صحیح ہے۔ کیوں زیادہ صحیح ہے بولے تو اختلاف یہیں پہ ثابت ہوتا ہے۔ امام شافعی کے پاس مفوضہ بولے تو اختلاف ثابت نہیں ہوتا، تو ہم جب سے جو مفوضہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی، لیکن بہتر کیا ہے؟ مفوضہ پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مفوضہ پڑھ لیں گے، اب سے کیا کریں گے؟ تو کیونکہ امام شافعی کے پاس ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے نا، تو اختلاف بتا کہاں سکتے ہیں آپ؟ آپ جو ہے کوئی چیز ایسی بتانا جس میں انہوں نے ہماری اس بات کو جو ہے قبول کر کے رد کرتے ہوں، سمجھ میں آ گیا نا؟ اختلاف جہاں ثابت ہوتا ہے، انہوں بولتے ہیں مفوضہ میں، تو وہ تو شادی نہیں بولتے، تو سیدھا جو لڑکی اپنے آپ کو سپرد کری اس کی شادی نہیں ہوئی، بات ہی ختم، بہن کا جھگڑا تو بات کا ہے، ایسا بولتے نہیں بولتے؟ تو ہم یہ بولیں گے نہیں، اس کے ولی نے اس کی شادی کروا دی اور اس کی رضامندی سے، تو اس وقت کیا ہے؟ تو دیکھیے، تو وہو الاصح لأن الاولى لا تصلح
محلن للخلاف، اس لیے کہ پہلی والی شکل نہیں صلاحیت رکھتی اختلاف کا محل بننے کی، اس لا یصح نکاح ہوا عند شافعی، اس لیے کہ اس کا نکاح شافعی کے پاس صحیح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ کیا ہے دیکھو. وتحقیقہ، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے سپرد کر دیا، المرأة التي فوضها وليها بلا مہر او على الا مہر لها، دونوں چیزیں، اس کو سپرد کر دیا اس کے ولی نے بغیر مہر کے، یا اس پر کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا، کوئی مہر نہیں ہوگا، تو لا یجب المہر لها عند شافعی، امام شافعی کے پاس اس کے لیے مہر واجب نہیں ہوگا. آپ بولیں گے ارے امام شافعی کا مہر دیتے نہیں کیا؟ اس کو دیتے ہیں. کب بولتے ہیں واجب؟ وتی ہونے کے بعد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور وتی ہونے کے بعد چونکہ انہیں وصول کر لیا، کیا وصول کر لیا؟ بزا وصول کر لیا، تو مہر دینا پڑے گا، یہ بولتے ہیں امام شافعی. اگر وتی نہیں ہوئی اس دوران ہی جو ہے چھوڑ دیا، اس دوران چھوڑ دیا تو کیوں آدھا قرآن مجید میں نا فنصف ما فرضتم بول کے، جو تم مقرر کرے آدھا، اگر نہیں مقرر کرے تو متعادل بول کے بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن اگر مر گیا تو پھر مہر وہر کا چکر نہیں رہتا، ایسا بولتے ہیں شافعی کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ الا بالوتی، مگر وتی سے. چنانچہ اگر مر گیا ان دونوں میں سے کوئی وتی سے پہلے تو مہر واجب نہیں ہوتا ہے اس کی، امام شافعی کے پاس فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جیسا تم مر سکتی تمہاری بیوی بھی مر سکتی، تو بھی اس کو مہر دینے کی ضرورت پڑتی ہے حنام کے پاس، شافعی کے پاس نہیں پڑتی. آپ بولیں گے مر گئی کس کو دینا مہر؟ تو اس کے وارثین کو دینا، وارثین میں تم بھی ہے، وارثین میں آگے نا سر. وعندنا یجب کمال مہر المثل عند العقد فی الذمہ، اور ہمارے پاس واجب ہوتا ہے مہر مثل کا کمال عقد کے وقت ذمے میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ عقد ہوتے ہی ذمے میں پورا مہر مثل واجب ہو گیا. اس کو مارو پچکا دبا کے دو چار. دیکھ بھائی تو سونے کا رہا تو کلاس میں نکو بیٹھ، خاموش چلے جا. جیسے انہیں اٹھ کے گیا نا میں کچھ بھی نہیں بولتا، سمجھ گئے؟ یہاں بیٹھ کے سوئے تو پھر بہت غصہ آتا. تو اور ہمارے پاس کمال یہ مہر مثل واجب عقد کے وقت ذمے میں. جیسے عقد ہو گیا مہر مثل پورا آ جاتا ہے. ذکر کرے تھے تو جو مسمہ ہے وہ آ جاتا تھا، ذکر نہیں کرے تو مہر مثل آ جاتا ہے. پھر آ جانے کے بعد اب وہ مہر مثل اٹھتا کب ہے؟ نہیں اٹھتا، رہتا وہ ویسی. اگر طلاق دے دی تو متعاطا مہر مثل کا عوض ہے، وہ طلاق دے دو متعاطا مہر مثل کا عوض ہے. اگر طلاق نہیں دیے وتی کر لیے تو دینے سے پورا مہر مثل. مر گئے تو بھی پورا دینا ہے، مہر مثل مر گئے تو بھی پورا دینا ہے. یہ کہاں سے ثابت کرے وہ اب دیکھو آگے. وَيَجِبُ أَدَاؤُهُ عِنْدَ الْوَتِي، اور ادائیگی واجب ہے وتی کے وقت. تو اصل کیا ہے معلوم ہے؟ مہر واجب ہوتا ہے ذمے میں نکاح کے وقت میں، ادائیگی واجب ہوتی ہے کب؟ وتی کے بعد. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ وتی سے پہلے کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مہر جو ہے برخاست ہو جا سکتا ہے. آدھا ہو سکتا، انہوں طلاق دیے تو برخاست کب ہو سکتا معلوم ہے؟ اگر انہیں اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت کر کے نکاح کو توڑ ڈالی. کیسے حرکت کر سکتی؟ انہیں یہ کری کہ جو شاہد میاں کے بیٹے کے ساتھ ملوث ہو گئی، شاہد میاں کے ملوث ہو گئی یعنی زنا میں مبتلا ہو گئی، تو کیا ہو جاتی ہے؟ انہیں ہمیشہ کے لیے شاہد پر حرام ہو جاتی ہے. کیسے حرام ہو گئی؟ ان کی کسی حرکت کی وجہ سے نہیں، اس کی کسی حرکت کی وجہ سے. تو ایسی جگہ پہ مہر ساقط ہو جاتا ہے. وتی کے بغیر بولو، اس کے بیٹے سے اگر ملوث ہو گئی ساقط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ادائیگی کے وقت میں ذمے میں تو فرض ہو جاتا ہے، لیکن وجوب کب ہوتا ہے؟ وتی کے بعد ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ادائیگی واجب ہوتی ہے. تو بہرحال مہر مثل کا کمال واجب ہوتا ہے عقد کے وقت ذمے میں، اور ادائیگی واجب ہوتی ہے وتی کے وقت اور موت کے وقت. عملا بقولی تعالی، یہ ہے ہماری دلیل. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ عورتیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا محرمات کا ذکر کر کے. محرمات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم عورتوں کے علاوہ بقیہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو مالوں کے بدلے. بغیر مال کے عورت کو تلاش نہیں کرنا ہے، نکاح کرنا ہی نہیں ہے، مال کے ساتھ نکاح کرنا ہے. آیا سمجھ میں؟ دیکھیے اب دلیل کا طریقہ. فقولوا ان تبتغوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول ان تبتغوا یہ بدل ہے وراء ذالکم کا. ان تبتغوا کیا ہے؟ وراء ذالکم، یا اس کا مفعول لہو ہے یا اس کا مفعول لہو، تو شرط آ جاتی ہے وہاں پہ. مفعول لہو کے واسطے آتا ہے شرط کے لیے، لام کی تقدیر کے ساتھ. لِأَن تَبْتَغُوا ہو جاتا ہے اس وقت، تلاش کرنے کے لیے. سمجھ میں آ گیا نا؟
اس وجہ سے کہ تم تلاش کرو اس کو مال کے ساتھ بولا ایسا تعلیل کے لیے. ای احل لکم ما وراء المحرمات یعنی حلال ہے تمہارے لیے محرمات کے علاوہ لئن تبتغوا باموالکم اس لیے کہ تم ان کو مالوں کے ساتھ تلاش کرتے ہو, اس لیے کہ تم مالوں کے ساتھ ان کو تلاش کرتے ہو. فالباء لفظ خاص با لفظ خاص ہے, با لفظ خاص وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے اور وہ ملنا ہے. معنی معلوم کیا ہے؟ ملنا, الصاق ملنا یعنی تمہارا نکاح مالوں کے ساتھ ملا ہوا رہے گا, تمہارا نکاح بغیر مال کے نکاح نہیں ہوگا. آیا سمجھ میں؟ تو نکاح سے ہی مال واجب ہو گیا, نکاح سے ہی. تو مفوضہ میں انہوں نے نکاح کا انہیں مہر کا ذکر نہیں کری. امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ ذکر کری تو مہر واجب ہوتا بولتے ہیں, انہیں مہر کا ذکر نہیں کری, مفوضہ ہے خالی, یا اس کا ولی مہر کا ذکر کیے بغیر اس کو دے دیا نکاح میں, تب بھی جو ہے مہر آ گیا, تب بھی کیونکہ نکاح ملا ہوا رہتا ہے کس سے؟ مال سے. بولو نکاح ملا ہوا رہتا ہے کس سے؟ مال سے. ٹھیک ہے. وہ وقت طلب. اچھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتغاء لفظ خاص ہے. دوسرا باب لفظ خاص ہے, ابتغاء, ابتغاء میں چاہنا, ابتغاء لفظ خاص ہے وہ بھی وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے اور وہ ہے طلب کرنا, اور وہ ہے طلب کرنا. اب ان دونوں کو لے لو, ابتغاء لفظ خاص, باب لفظ خاص. ابتغاء ملا ہوا ہے با سے, ابتغاء ملا ہوا ہے با سے, یعنی چاہنا کب ہوگا؟ مال کے ساتھ ہوگا. مال کب ہوگا؟ چاہنے کے ساتھ ہوگا. لفظ خاص ہے معنی معلوم کے لیے وضع ہوا ہے اور وہ طلب کرنا ہے, اور ہر تقدیر پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ہو بزا کا تلاش کرنا مہر سے مل کر, بزا کا تلاش کرنا مل کر, ملا ہوا, مہر سے چپکا ہوا, لگا ہوا. ذکرن ذکر کے طور پر, فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا في الوجوب على ذمتي. ذکر کرتے ہوئے یعنی تم بولتے ہو کہ مہر کا ذکر کرو, مہر کا ذکر کرو. فإن لم يذكر في اللفظ اگر ذکر نہ کیا جائے لفظ میں, ذکر نہ کیا جائے لفظ میں, فلا اقل من ان يكون ملصقا في الوجوب تو کوئی کمی نہیں ہوگی اس بات سے کہ وہ وجوب میں ملا ہوا ہو, ذمے پر, ذمے پر واجب ہونے میں ملا ہوا رہے گا. اگر تم زبان سے ذکر نہیں کرو گے, زبان سے ذکر نہیں کرو گے تو ذمے میں جو ہے واجب ہو کر انہیں چپکا ہوا رہے گا. تم چاہے ذکر کرو چاہے نہ کرو, کرنا چاہیے, نہیں کرے تو ذمے میں واجب رہے گا. ولیکن ہاں لیکن ایک اعتراض ہو سکتا, اچھا اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر بھی تم جو ہے کسی سے فائدہ اٹھاؤ, کسی عورت کو تلاش کرو, مال دے دیے کہ تلاش کر سکتے ہو, تو اس طرح کا اعتراض ہو سکتا نا. تو جواب دے رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ابتغاء جو ہے حلال ہونا چاہیے. یہ ابتغاء کیا ہونا چاہیے؟ حرام ابتغاء میں ایسا نہیں. حرام ابتغاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے جو ہے نکاح کر لیا تھا اپنی جو ہے نعوذ باللہ سگی بہن سے, یا جو ہے اپنی رضائی بہن سے نکاح کر لیا تھا, ابھی جمع وغیرہ نہیں ہوا, جمع وغیرہ نہیں ہوا, نکاح ہوا, بعد میں کوئی آگے بولتی ارے تم کیسا کرے, وہ لڑکی جو ہے تمہاری رضائی بہن ہے. ایک عورت بولی میں تم کو بھی دودھ پلائی تھی, ان کو بھی دودھ پلائی تھی, تو رضائی بہنیں ہو گئے, دونوں بھائی بہن بھائی ہو گئے. تو پھر نکاح ہونے کے باوجود بھی اب یہاں مہر نہیں آتا کیونکہ یہ ابتغاء جو ہے حلال نہیں تھا, یہ ابتغاء حلال نہیں تھا. اسی وجہ سے اس کا کی وضاحت کر رہے ہیں. ہاں اگر جو ہے کوئی آدمی سمجھو رضائی بہن سے نکاح بھی کر لیا تھا اور وتی بھی کر لیا تھا, اور وتی بھی کر لیا تھا, تو وہاں پر بھی ابتغاء حلال نہیں تھا, لیکن وتی ہونے کی وجہ سے مہر دینا پڑے گا. لیکن یہ فرق ہے تھوڑا سا. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ابتغاء صحیح ہو, حتی لو کان بالنکاح الفاسد, یہاں تک کہ اگر نکاح فاسد ہو. نکاح فاسد کیسا ہو سکتا ہے؟ ابھی بولا نا میں شکل, ویسے ہی ہو سکتا ہے. تو واجب ہے تراخی وتی تک بالاجماع, واجب ہے تراخی بالاجماع. سمجھ میں آیا؟ تراخی جو ہے اگر انہیں وتی کرا تو جو ہے پھر مہر واجب ہوگا. حنابی کہتے ہیں, شافعی تو پہلے وہی کہتے ہیں, مفوضہ میں تو مہر, مفوضہ میں مہر جو ہے واجب ہوتا ہی نہیں صرف نکاح سے. وکذا لو کان هذا الابتغاء لا بطریق النکاح بل بطریق الاجارہ, نعوذ باللہ. اسی طرح اگر یہ ابتغاء یعنی تلاش کرنا نکاح کے طریقے پر نہ ہو, نکاح کے بلکہ اجارے کے طریقے پر ہو. اجارے کا طریقہ وہ تو کچھ کرائے پہ پیسے لے کے وقت گزار لینا, کیا بولتے ہیں اس کو؟ وقت گزار لینا. اجارے کے طریقے پر ہو, اجارے کے طریقے پر, تو حلال ہے کیا وہ؟ نہیں. تو اجارہ ہی فاسد ہے اور یہ ابتغاء فاسد ہے. یا متاع کے طریقے پر ہے. متاع کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مدت طے کر کے نکاح کرنا. بھول گئے کیا؟ بیچ نہ بولتے. مدت طے کر کے جو نکاح کرنا ہوتا ہے اس کو متاع نکاح بولتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس سے بھی جو ہے نکاح ہوا تو بھی مہر واجب نہیں ہوتا. اور بھی طریقے زنا, یا زنا کے طریقے پر, تو اس میں مہر واجب ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. لا يحل ذلك الفعل, تو فعل حلال ہی نہیں ہے. اور
بالکل مال واجب ہوتا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں واجب ہوتا. وہاں نہیں استعمال تو کر لیا نا، میرے کو پیسے دلا دو، خود بھی نہیں بول سکتی نعوذ باللہ. اگر وہ اقرار کرتی تو پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ حد جاری ہوتی ہے. ویسے اقرار کرے تو حد جاری. تو اب 3 شکلیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ نکاح حلال، نکاح حلال میں نکاح ہوتے ہی مہر واجب ہے. اور ایک نکاح فاسد، نکاح فاسد میں نکاح ہوتے ہی مفوضہ میں نکاح ہوتے مہر واجب نہیں ہے. اگر نکاح کے بعد وتی بھی ہو گئے غلطی سے تو پھر تفریق کر دی جائے گی، تفریق کر دی جائے گی، لیکن مہر دینا ہے کیونکہ وتی بھی شبہ مانا جاتا ہے. کیا مانا جاتا ہے؟ تو مہر دینا پڑتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اجارے کے طریقے پر، متاع کے طریقے پر، زنا کے طریقے پر مال کبھی واجب ہو ہی نہیں سکتا. چاہے نکاح تو کیا ہوتا ہو، خالی معاملہ ہوا تب بھی مال واجب نہیں ہوتا، عمل کر دی نعوذ باللہ تب بھی نہیں ہوتا، تب بھی نہیں. آ رہا سمجھ میں؟ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول محسنین غیر مصافحین. کیا فرماتا ہے قرآن؟ وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ. اور تمہارے لیے پاکیزہ عورتیں حلال ہیں اس حیثیت سے کہ تم احسان کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے نہ ہو. تم مالوں کے ساتھ تلاش کرو مگر کئی کے واسطے محسن بننے والے، محسن صاحب سے یعنی شادی شدہ زندگی گزارنے والے. محسن کس کو بولتے ہیں؟ مسافر نہ ہو، گناہ کرنے کے ارادے سے نہ ہو. آج کل پوری دنیا کے اندر یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ لیونگ پارٹنرشپ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کو جو ہے پھیلانے کی مسلسل کوشش چل. لیونگ پارٹنرشپ کا مطلب کیا رہتا بھائی؟ احتشامیہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، نعوذ باللہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے. انہیں قانوناً نہ شوہر ہے، نہ قانوناً انہیں بیوی، انہیں نہ جورو ہے نہ مرد ہے، کچھ بھی نہیں، مگر دونوں ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں رضامندی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ مسافح ہے. یہ کیا ہے؟ مسافح. انہیں کتنا بھی روپیہ دیں گا وہ عمل حلال نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ساتھ میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ. تو مالوں کے بدلے تلاش کرو مگر مقصد کیا ہو؟ شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے. محسن کے لیے مطلب گزارنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسی حرکتیں تھی، اس زمانے میں بھی یقیناً تھی ہوگی. اس زمانے میں تھی لوگ، اس زمانے میں تو لوگ جو ہے اپنی بیوی باندیوں سے کراتے تھے یہ حرکتیں. ایک زمانہ ایسا بھی آیا مسلمان نعوذ باللہ انسانوں میں کہ لوگ جو ہے اپنی بیویوں سے بھی حرکت کرانے لگے. آ رہا سمجھ میں؟ اور آج کل جو ہے بالکل کھلے عام پورا یورپ، پورا امریکہ اور وہ وبا آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آ رہی، تباہ و برباد ہو رہے ہیں. لوگ جو شادی شدہ زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہے. ارے بھائی بغیر مشقت کی کوئی چیز حاصل ہو رہی پھوگٹ میں تو مشقت کون کرتا ہے؟ شادی زندگی گزارنا کس کو بولتے؟ میرے کو پوچھو. میں شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوں، دن بھر محنت کر کے مرتا ہوں، کس کی خاطر؟ بیوی کی خاطر، بچوں کی خاطر ہے نہیں. طبیعت اچھی ہو خراب ہو کچھ بھی ہو، مگر اگر کسی آدمی کو اس بات کا، کسی عورت کو اس بات کا وہ ہو اب میری بیوی بھی مجھ سے زیادہ محنت کرتی، گھر میں جو ہے پکانا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بیمار رہو امرتنجن زنڈمام لگا رہا کہ جو اٹھ کے پکاتے رہتی. کرتی نہیں کرتی؟ کیوں کرتی بھائی؟ اس لیے کرتی ہم کو شادی شدہ زندگی گزارنا ہے. اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا اس کے بعد؟ کوئی آدمی یہ سوچا چلو بھائی اب یہ میری جو ضروریات ہیں، کچھ ضروریات ہیں، جنسی خواہش کی تکمیل ہے، جانور جیسا پورا کر رہا، جیسا بیل پورا کر رہا گائے کے اوپر چڑھ کے، ویسے جو میں بھی پورا کر رہا ہوں کسی لڑکی کے ساتھ رہ کے، تو انہیں شادی کیوں کریں گا؟ یہ حال ہے پوری دنیا سے تباہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو ہے گے سیکس میں بھی چلے گئے نعوذ باللہ. چلو لڑکی کے ساتھ کیوں، ہم لڑکے متاثر ملوث ہو جائیں گے. اسی طرح لڑکیاں بولے میں مردوں سے دلچسپی نہیں ہے، میں اپنی جو ہے سلی کے ساتھ ملوث ہو جاتی ہوں. اس کو بھی نعوذ باللہ حلال قرار دے رہے ہیں. اب وہ قوم لوط پہ جو عذاب ہے اللہ کا، وہ عذاب آنا ہی باقی ہے، وہ اللہ کا عذاب آنا ہی باقی. اللہ حفاظت فرمائے. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی پر اللہ تعالیٰ کا قول اشارہ کر رہا ہے محسن ہونے کے لیے، مسافح یعنی گنہگار ہونے کے لیے نہیں. تو گنہگار ہونے کے لیے اگر کوئی آدمی کسی طرح کا بھی معاہدہ کرتا ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ملوث بھی ہو جاتا ہے، تب بھی مال فرض نہیں ہوگا، بلکہ اگر اقرار کر لیے تو کیا ہوگا؟ پھر کوڑے مارے جائیں گے، حد جاری ہو جائیں گی. آج بات سمجھ میں؟ اس مقام پہ کچھ اعتراضات ہیں دقیق یعنی باریک سے کچھ اعتراضات بھی باریک سے بینتها فی حاشیۃ التفسیر الاحمدی، میری تفسیر احمدی کی کتاب ہے، اس کتاب میں نے اس اعتراضات کو بیان کر دیا. دیکھنے والے وہاں پر دیکھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کون سی تفریح تھی بھائی؟ یہ تفریح نمبر 6. اب اس کے بعد 7ویں تفریح آئیں گی. یہ تفریح ختم ہونے کے بعد خاص کا بیان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. وہ تو بول دیا نا جی.